السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قلندری نیٹ ورک، اور قلندری نیٹ ورک میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے آج آپ کے سامنے پھر ایک اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آئیے مفتی صاحب کی بارگاہ میں چلتے ہیں، حضرت کی بارگاہ میں سوال پیش کرتے ہیں اور حضرت سے جواب سماعت کرتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے، آپ ہمارے ناظرین کی اس کا جواب مکمل عنایت فرمائیں۔ سوال یہ ہے کہ زید ایک کاروباری آدمی ہے، ایک تاجر آدمی ہے، تجارت کرتا ہے، مثلا دکان رکھا ہوا ہے۔ اب اس کے ہاں دو طرح کے گراہک آتے ہیں، ایک تو جو پیسہ دے کر سامان خریدتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں سامان خریدتے ہیں، دوسرا وہ شخص ہے جو ادھار لے جاتا ہے، ادھار سامان خریدتا ہے۔ لیکن زید کا یہ کاروبار اس طرح سے ہے کہ جو پیسہ دیتا ہے اس کو وہی سامان 300 روپے میں بیچتا ہے، اور جو ادھار خریدتا ہے اس کو 350 یا 350 میں بیچتا ہے۔ کیا زید کا اس طرح سے کاروبار کرنا شریعت کی روشنی میں درست ہے، جائز ہے؟ آپ ہمارے ناظرین کو اس کا جواب عنایت فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہاں، اچھا سوال کیا آپ نے۔ بہت سارے لوگ اس طریقے کو ناجائز کہتے ہیں اور کہتے ہیں اس طرح سے سامان بیچنا درست نہیں ہے، حالانکہ یہ ان کی غلط فہمی ہے، وہ مسائل سے واقف نہیں ہے۔ زید کا جو طریقہ کاروبار آپ نے بتایا کہ نقد خریداروں کو اپنا سامان کم دام پر بیچتا ہے اور ادھار خریداروں کو زیادہ دام پر بیچتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ایک ہی سامان نقد والوں سے 300 روپے میں اور ادھار والوں سے 350 روپے میں وہ بیچتا ہے، تو اس کا یہ کام کرنا، اس طرح سے سامان کو بیچنا بالکل جائز اور درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نقد اور ادھار کا الگ الگ بھاؤ رکھنا یہ شریعت میں جائز ہے۔ اس کو نادرست کہنا اور یہ کہنا یہ جائز نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، یہ بالکل درست ہے۔ نقد اور ادھار کا الگ الگ بھاؤ رکھنا یہ شریعت میں جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے اس طرح سے ایک سوال کیا گیا تو آپ نے بھی یہی فرمایا کہ بلا شبہ اس طرح سے جو ہے کاروبار کرنا، اس طرح سے اپنے مال کو بیچنا کہ جو شخص نقد خریدتا ہو اس سے کم پیسے لینا اور جو ادھار خریدتا ہو اس سے زیادہ پیسے لینا، یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔